الحمد للہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ کل جیسے کہ لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج ہم ریویژن کریں گے۔ آپ نے ایک تو اپنا قرآن شریف جس سے آپ مطالعہ کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے، کاپی اور پنسل یا بال پوائنٹ آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، بہتر ہے بال پوائنٹ ہو۔ اور ام عبداللہ آ گئی ہیں کہ نہیں؟ زرتاج صاحب آئی ہیں کہ نہیں؟ چلیں شروع کرتے ہیں، اور بڑے غور سے سنیے، سوال کیجئے تاکہ آپ چیزوں کو بہت اچھی طرح سمجھیں۔ یہ قرآن کی سمجھ ہی ہماری زندگی میں، فکر میں بھی اور عمل میں تبدیلی آئے گی جب ہم قرآن کو ٹھیک ٹھیک سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ سے شروع کر رہے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ رب العالمین کے لیے۔ تو یہ رب اس آیت میں سب سے پہلے تو اللہ کی کون سی صفت کا بیان ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر رب العالمین یعنی کہ وہ ہماری تمام جسمانی روحانی ہر صفت قسم کی ربوبیت ضرورتیں پورے آپ کرنے لکھیں، والی ذات، صفت پورے ربوبیت۔ جہان کی۔ آپ توحید لمبی بات مت ربوبیت کریں، صفت ربوبیت ربوبیت۔ اور جب ہم الحمد کہتے ہیں تو ہمارا دل، ہماری زبان اس شکر کا حق ادا کرے جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں۔ وہ کس طرح ہمیں پال پوس رہا ہے، کس طرح ہمارا مالک، خالق، رازق اور حاکم ہے۔ آپ نوٹ فرمائیں کہ کتنی رحمتیں اس کی ہمارے اوپر۔ تو آگے جو پہلی الحمدللہ رب العالمین، یہ صفت ربوبیت ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ کون سی صفت اللہ تعالیٰ کی؟ صفت رحمت۔ لکھیں آپ اوپر، جلدی سے لکھیں، قرآن کے اوپر لکھیں صفت رحمت۔ تیسری آیت میں فرمایا مالک یوم الدین۔ اچھا، یہاں دین کے معنی کیا ہیں؟ جلدی بتائیں آپ، باجی آپ بتائیں۔ افشاں صاحبہ بتائیں، دین کا معنی یہاں کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ بدلے کے دن کا مالک، جزا سزا کے دن کا مالک۔ شبانہ میں نے آپ سے پوچھا نہیں ہے، سزا اور جزا کا دن، سزا کس کو ملے گی؟ شبانہ بتائیں جلدی سے۔ سر جو اللہ کے احکام کو دنیا میں نہیں مانے گا، ان کو اللہ کے حکم کے مطابق نہیں چلے گا، جس سے قرآن انکار کرے گا، لفظ انکار استعمال کریں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کی شریعت کا انکار کرے گا۔ انکار کے بعد بڑا جرم جو ہے، ایک تو نہ ماننا ہے، دوسرا تکذیب، کہ اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا۔ یہ دونوں چیزیں اس کو جہنم کا حقدار بنائیں گی۔ تو کیا چیز اس کو جنت کا حقدار کیا چیز بنائے گی؟ اللہ کے احکام کی پابندی، اللہ کے حکم کو ماننا۔ ہاں، اگر وہ ماننے کا حق ادا کرے گا، ایمان اور عمل صالح کی دولت سے اللہ تعالیٰ اس کو نوازے گا، تو وہ یقیناً کامیاب ہوگا۔ اچھا، یہ جو مالک یوم الدین کا لفظ آیا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ مالک یوم الدین کا خاص مفہوم یہاں کیا ہے؟ عقیدہ آخرت سر۔ بھائی عقیدہ آخرت تو ہے، لیکن مالک کا مطلب کیا ہے یہاں؟ اس دن صرف اللہ تعالیٰ جو ہے نا،
اللہ کے آگے کسی کی آواز بلند نہیں ہوگی، نہ کسی کی سفارش چلے گی، نہ کچھ بھی نہیں چلے گا، صرف اور صرف اللہ کا حکم چلے گا عدل کے ساتھ۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن آپ نے چیز کو پوری طرح ہائی لائٹ نہیں کیا۔ ہائی لائٹ یہ ہے کہ یوم الدین، سزا اور جزا کے دن، وہ تنہا مالک ہوگا۔ آج بھی تنہا مالک ہے، لیکن اس دنیا میں اس نے کیونکہ دنیا کو امتحان بنایا ہے، وہ ہر ایک پر رحمت کر رہا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ اس رحمت کا حق ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ تو مالک یوم الدین کا مطلب یہ ہے کہ تنہا پوری خلقت وہاں جمع ہوگی، اور مالک تنہا اللہ ہوگا، کوئی وہاں اب زبان نہیں کھول رکھ سکے گا اللہ کی اجازت کے بغیر۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر سر۔ ایاک نعبد، اس کا مفہوم کیا ہے؟ خالص توحید ہے سر، جی توحید، خالص توحید ہے، اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ دیکھیں، یہ چیزیں کافی نہیں ہیں تشریح کے طور پر۔ ایاک نعبد کا مطلب یہ ہے کہ سارے انبیاء جو آئے ہیں نا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں، کیونکہ اپنی قوموں کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ آپ دیکھ لیں قرآن میں انہوں نے سب سے پہلے اللہ کی عبادت کی دعوت دی ہے۔ اچھا، اللہ کی عبادت کی دعوت کیوں انہوں نے دی ہے، اور یہ کتنی اہم ہے، مجھے بتائیں ذرا۔ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں۔ جی سر، وہی رب ہے ہمارا جس نے ہمیں پیدا کیا، اور ہماری تمام ضروریات کو وہی پورا کرتا ہے، اور اس کی جو خاصیت ہیں، جو اس کی ڈاکٹر خصوصیات۔ صاحبہ بات آپ مقصد کو ہٹ نہیں کر رہی ہیں جو آیت بتا رہی ہے۔ اللہ کی عبادت کا مطلب ہے کہ پوری زندگی میں ہم جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو بجا لاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جاتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں مکمل، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ تو اس میں رد شرک جو ہے، کہ شرک کا رد صرف اسی وقت جب ہم عبادت کا صحیح شعور کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اس کا کہنا مانتے ہیں، اس کے حکم کے مطابق برائیوں سے بچتے ہیں، یہ ہے وہ ایاک نعبد۔ اس کا اقرار میں اور آپ ہر نماز میں کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم کیسے شرک کر سکتے ہیں؟ کیسے؟ یہ 1000 دفعہ سوچیں، اگر میں نے یہ سمجھ کے پڑھا ہے تو میں تو ہر قسم کے شرک سے اعلان برات کر رہا ہوں۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، ماشاءاللہ۔ آپ لوگوں نے پڑھا نہیں ہے لگتا، یہ ہے، پڑھنا چاہیے تھا آپ کو۔ اچھا، ایاک نعبد، سوال ہے تو کریں تاکہ آپ بات کو پوری طرح سمجھ کے عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ اس اخلاص کا ہمیں بہت بڑا بدلہ دے گا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور مدد بھی آپ ہی سے مانگتے ہیں۔ اچھا، یہ اس کا مفہوم ذرا بتائیے، ایاک نستعین کا مطلب۔ سر اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی، تمام طاقتوں کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس چیز کو ہم سمجھتے ہوئے صرف اپنے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ بس میں نے یہ دوائی کھائی اور مجھے شفا ہو گئی؟ بھائی آپ کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کا حکم ہوا کہ اس دوائی سے مجھے آرام آیا۔ آج ہم وہ شرک کر رہے ہیں، وہ جی فلاں صاحب نے ہمارا کام کرا دیا، اور نعوذ باللہ اللہ کا حکم ہوا ہے تو وہ چیز افیکٹو ہوئی ہے۔ تو لہٰذا اللہ سے مدد مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی اور ذریعے کو مستند نہیں سمجھتے، ہم صرف سمجھتے ہیں کہ اللہ ہی جب چاہتا ہے تو ہمیں اپنے نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اللہ ہی جب چاہتا ہے تو ہمیں محروم کر دیتا ہے۔ دونوں میں ہمارے لیے سبق ہے۔ نعمتیں دے رہا ہے تو وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں،
اور جب نعمتیں روک لیتا ہے تو اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم صبر کرتے ہیں کہ نہیں. دونوں کیسز میں ہماری تربیت ہو رہی ہے. اب بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ سر. اچھا، میں آپ کو ایک مثال سے اور سمجھاتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی رک گئی تو آپ پریشان ہو گئے اور آپ نے یہ خیال کرنا شروع کر دیا کہ ممکن اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب پھر دوبارہ وحی آئی تو اللہ نے صاف بتایا کہ میں ناراض نہیں ہوا آپ سے، بلکہ میں نے ایک وقفہ دیا ہے اور آپ کو یہ نعمت ہمیشہ برقرار رہے گی. کیوں کہ اللہ نے آپ کو نبی کا انتخاب فرما کر آپ کو ساری وہ خوبیاں دے دی ہیں کہ مدینے کے لوگ، مکے کے لوگ جو تھے، آپ ساری دشمنیوں کے باوجود کہتے تھے کہ یہ صادق بھی ہے اور امین بھی ہے. اچھا، اگلا سوال بڑا ہی اہم ہے، آیت نمبر 5. اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا. کون سا صراط مستقیم؟ جس کے پہ چل کر ہم سیدھے جنت پہنچ جائیں. یہ ہر آدمی کی دعا ہے اور یہ اسی سورت کا سب سے اہم پہلو یہی ہے کہ یہ دعا کے لیے پورا اوپر تمہید تھی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ساری تمہید ہے کس کے لیے؟ کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اس دعا کے لیے. اچھا، آپ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا جواب دیا؟ اہدنا الصراط المستقیم. پورا قرآن پاک جو آگے آ رہا ہے بس اسی دعا کا جواب ہے. شاباش شاباش نادرہ بھابی، کمال کر دیا آپ نے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لو سیدھا راستہ، یہ ہے قرآن. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ سب سے سیدھا راستہ وہ صرف قرآن کا راستہ ہے. اس پر یقین کہ ہر بات اس میں برحق ہے. اور طریقہ عمل کیا ہوگا؟ جلدی بتائیں نادرہ بھابی. سیرت کی اتباع کرنا، اس لیے کہ وہ حضور نبی اللہ تعالیٰ کی کریم اتباع. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنایا، اس کی پوری طرح دل کی خوشی سے اس کی اتباع کرنا. تو صراط مستقیم جب بندہ دعا مانگتا ہے اللہ کہتا ہے یہ لے قرآن، پورا قرآن. کیوں؟ اس میں وہ بتایا جائے گا طریقہ کہ صراط مستقیم کیا ہے، تمہارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، تمہاری فکر کیا ہونی چاہیے، تمہارا عمل کیا ہونا چاہیے. یہ بات پوری طرح سمجھیں کی آیت ہے سورہ فاتحہ کی. کوئی سوال اس کے اوپر؟ شاباش. آپ میں سے کسی نے ابھی تک کوئی سوال نہیں کیا؟ اچھا، اب آگے چلتے ہیں. اللہ کہتے ہیں صراط الذین، اے اللہ راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کون سی آیت میں بتایا کہ یہ لوگ انعام یافتہ ہیں؟ جلدی بتائیں. سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 میں. النساء جی؟ 69. النساء 69. آپ لکھیں قرآن پر تاکہ جس طرح آپ نے ابھی مجھے جواب دیا ہے ارم نے، آپ سب جواب دیں. اس صراط الذین انعمت علیہم میں سورہ نساء کی آیت 69 اللہ فرماتے ہیں وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، فَأُولَئِکَ پس وہ ہوگا مع الذین انعم اللہ علیہم ان لوگوں کے ساتھ انعم اللہ. انعمتا تو نے انعام کیا، انعم اللہ اللہ نے انعام کیا. کون ہے؟ من النبیین انبیاء ہیں، والصدیقین اور وہ صدیق ہیں. کیسے صدیق ہیں؟ جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صدیق تھے کہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا، اس کی صداقت کو فوراً قبول کیا، ایمان لے آئے. والشہداء، یہ شہداء کون لوگ ہیں؟ جلدی بتائیں.
سر جو خالص اللہ کی رضا کے لیے جان کی بازی لگا دیتے ہیں، اپنا مال جہاد کرتے ہیں۔ شاباش سر ڈاکٹر جی، حق صاحب، کی گواہی دینے والوں کو بھی شہداء کہا گیا، دونوں معنی آپ نے لیٹ جوائن کیا ام عبداللہ، کیا مسئلہ سر تھا؟ جی میں صرف 2 منٹ وہ دروازے پر چلی گئی تھی سر جی، 2 منٹ لیٹ ہوئی ہاں اور میں کوئی نے آ پوچھا گیا۔ سب لوگوں سے، آپ نہیں تھی موجود۔ اچھا، اب یہاں بہت ہی اہم بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ اگر تم انعام یافتہ لوگوں میں ہونا چاہتے ہو نا، پہلے تو انبیاء ہیں، کیوں؟ ان کے وہی آتی تھی، سب سے پہلے اس پہ عمل کرتے تھے، اس کی حقانیت کی گواہی دیتے تھے۔ نمبر 2، صدیقین، وہ لوگ جنہوں نے فوراً انبیاء کی بات کو سچ جان کر اس پر ایمان لائے، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر فرمایا وہ شہداء وہ لوگ شہداء ہیں جو اس دین کی خاطر جنہوں نے اپنی جان اور مال کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ یہ مکے میں وہ لوگ ہیں، وہ خواتین ہیں، جس طرح کون ہے مثلاً، جلدی بتائیں۔ حضرت سمیہ سمیہ رضی رضی اللہ اللہ عنہا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی حضرت سمیہ، ہاں، حضرت سمیہ، جنہوں نے، آپ اندازہ کریں، کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ انسان کے پیٹ میں وہ نیزہ اور خون کے فوارے ابل رہے ہوں اور وہ بندہ زبان سے کہہ رہا ہو کہ خذ تو برب کعبہ، میں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی، یہ کس وقت ممکن ہے بھلا؟ اللہ پہ ایمان پختہ ہو۔ سچا ایمان جب ہوگا سر جی ان کی موت کے وقت ان کو جب ان کا جنت کا گھر دکھایا جاتا ہے تو اس وقت ان کے ہاں، زبان سے یہ ہوئی نا بات بھائی، ایمان پکے کی نشانی یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حال میں جنت کا نظارہ کرایا، وہ بھول گئیں، وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھ کے انہوں نے کہا الحمدللہ الحمدللہ فزت برب کعبہ۔ خدا کا خوف کریں، چیزوں کو سمجھیں۔ یہ کتنی پیاری آیت ہے، کتنی پیاری صورت ہے کہ جس میں پورے قرآن کا خلاصہ سمو دیا گیا۔ ام عبداللہ یہ بتائیں کہ قرآن کا خلاصہ اس میں کیسے آ گیا؟ سر جی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر پورا خلاصہ۔ بالکل نہیں، بالکل سر اس آپ میں نے توحید، رسالت، آخرت سب آ جاتا ہے۔ کہاں، کون سی آیت میں الحمدللہ رسالت ہے، کون سی آیت میں رحمان آخرت ہے؟ الرحیم توحید ہے، مالک مالک یوم یوم الدین توحید آخرت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی توحید ہے خالص۔ اہدنا الصراط المستقیم جو ہے تو یہ رسالت میں آتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ آپ بڑے غور سے سنیں، اور آپ اسی لیے کہتا ہوں قرآن لے کے بیٹھا کریں، قرآن پہ لکھا کریں، پھر بعد میں مکمل کر کے وہ پیج وہاں لگا دیں۔ سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ ساری توحید ہے، یہ توحید ہے۔ مالک یوم الدین آخرت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہے کہ ہم اللہ سیدھے راستے پہ چلا، اور آخرت میں وہ ساری یہ جو ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہ رسالت ہے، اور انبیاء کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے، وہاں بھی رسالت ہے۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کی میں نے آیتیں لکھوائی ہیں کہ نہیں، آپ کو لکھ لیں۔ غیر المغضوب علیہم جو ہے وہ 2 آیتیں ہیں، لکھیں۔ غیر المغضوب کون ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت 60، اور دوسری کون سی ہے؟ آپ نے نہیں لکھی، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ریویژن نہیں کیا آپ نے؟ یہ 2 آیتیں ہیں، مغضوب کون ہیں؟ ایک ہے بقرہ کی 61 اور دوسری ہے مائدہ کی 60۔ لکھیں اپنے پاس خدا کے لیے۔ ضالین کون ہے؟ آپ ایسی نصارہ باتیں، سارا نصارہ جی
सारा है सर जी, ईसाई हैं, मग़ज़ूब अलैहिम जो हैं यहूद हैं, और ज़ालिम नसारा। और हम कुरान के साथ वही करें जो यहूद ने किया है तौरात के साथ, तो क्या हम जालिम नहीं होंगे? हम उनसे भी बदतर हैं सर। उनमें ही शामिल हो जाएंगे। नहीं, शामिल नहीं, डॉक्टर साहबा ने ठीक कहा, बदतर हैं। कुरान को अल्लाह ने महफूज कर दिया, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक एक पहलू वाजे, उसके बाद अगर हम ये बात करेंगे हम मखजूब से भी बदतर होंगे। ये तो बिल्कुल आपने वही बात कही। जब उलमा को मैं दर्स दे रहा था इस्लामी यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने कहा ये आयतें यहूद नसारा के बारे में। और अल्लाह के बंदो, कभी सोचो कि अल्लाह खुद कुरान में कहता है फी है जिक्रुकुम, इस कुरान में खुद तुम्हारा जिक्र है। तो जब फी है जिक्रुकुम का मतलब क्या है भला, मफहूम क्या है, जल्दी बताएं। सर मिसालें उनकी दे के अल्लाह ताला हमें समझा रहे हैं, हमारा ही भाई जिक्र है। इबरत हमें दिला रहे हैं, इसलिए ये आयतें ऐन कुरान ने कोई बात ऐसी नहीं फरमाई अल्लाह ताला ने कि जो हमारे फी जिक्रुकुम का हर वो शख्स मुखातिब है जो उसको पढ़ रहा है। मैं आप सब फी जिक्रुकुम, ये यहूद की आयतें जो हैं मायदा की 60 और बकरा की 61, ये हमारे लिए हैं कि हम कुरान के साथ का हशर वही ना करें जो तौरात का यहूदियों ने किया। और वलद्दालीन, आपको नहीं पता, आप में से किसी ने आयत नहीं बताई, लिखें सूरह मायदा की आयत 77। और मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, तर्जुमा कर रहा हूं, सवाल भी नहीं करते आप, और जब मैं पढ़ाने के बाद रिवीजन के बाद सवाल करता हूं तो फिर भी आप जवाब नहीं देते। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मायदा जी, मायदा की 77 में अल्लाह फरमा या अहलल किताब, ए अहले किताब, ला तगलू फी दीनिकुम, अपने दीन में गुलू मत करो। गुलू का मतलब क्या होता है भला? अल्लाह ताला मतलब गुलू का मतलब ये होता है किसी को वो दर्जा जो अल्लाह ताला ने दिया था उस दर्जे से बढ़ा के किसी को दर्जा दे बिल्कुल। देना, गुलू करना। तो तगलू फी दीनिकुम, दीन में गुलू मत करो। अपने अंबिया को जैसे नसारा ने किया, हजरत ईसा को नऊजुबिल्लाह खुदा की सिफात बता दी उनमें, ये दीन में गुलू था। गैर हक, ना हक, अल्लाह ने तो साफ बता दिया और कुरान ने खोल के बता दिया कि ये अल्लाह के बंदे और अल्लाह के नबी थे। वला तत्तबिउ अहवा कौम, और उस कौम की ख्वाहिशात की पैरवी न करो। कद ज़ल्लू, जो गुमराह हुए, मिन कबल, इससे पहले। तो इससे पहले यहूद भी गुमराह हुए, नसारा भी गुमराह हुए हजरत ईसा को खुदा बनाकर गुलू करके, और इसी तरह यहूद ने के एक फिरके ने भी अल्लाह के नबी को वो बना दिया, उसमें सिफात बता दी अल्लाह वाली। और जल्लू मिन कबल, इससे पहले गुमराह हुए, वह अदल्लू कसीरा, और बहुत सारे लोगों को गुमराह किया। आज देखें सारे यहूद जो हैं वो आज भी इसी बात पे कि बस अल्लाह के नबी जो थे हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो सूली में हमारे लिए चढ़े, और अल्लाह कहते हैं न सूली पे चढ़े हैं न चढ़ा सके, वो अल्लाह ने उनको अपने पास बुला लिया। तो अल्लाह कहते हैं वदल्लू कसीरा वज़ल्लू अन सवा अस्सबील, और सीधे रास्ते से सुराते मुस्तकीम से हट गए। अब आपका कोई सवाल हो जो मैं सूरा बकरा सूरा फातिहा के बारे में जिसका आपको जवाब चाहिए, जल्दी पूछें। सर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा सर, ये जो अपने अकाबरीन और उलमा की बात हदीस से भी आगे रखते हैं, इनका क्या इलाज है? इनका इलाज, अगर मैं और आप मोमिन है ना, तो कुरान और सुन्नत के अलावा हमारा कोई मयार नहीं है। जिन लोगों ने अपने उलमा को मयार बना के फिरकाबाजी का तस्वुर पैदा किया है,
اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے ان سے دور رہو، وہ شرک کر رہے ہیں۔ اب بات سمجھ میں حج آئی ہے کے کہ نہیں آئی؟ جی سر، حج کے معاملات میں بالکل بھی حدیث کو آگے نہیں رکھنے دیتے، اپنے علماء کی کرتے ہیں۔ آپ مجھے یہ مت بتائیں، گمراہیاں ہم یہاں بیان کرنے کے لیے نہیں، ہم قرآن اور سنت میں جو چیز کا حکم ہے وہ ہم کریں، اللہ کے لیے کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، یہ سب سے بڑا کام ہے۔ کوئی اور سر ایک سوال بات، سورہ فاتحہ کے بارے میں؟ شاباش۔ سر ان کے پیچھے وہی لوگ چلتے ہیں جن کو دین کی آپ سمجھ ان نہیں کی ہے، بات کیوں جنہوں کر رہے ہیں؟ وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ جو قرآن کو نہیں پڑھتے ظاہر ہے وہ ان چیزوں کا سہارا لیتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب جس کی حفاظت اللہ نے خود لی ہے۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ اگر میں اور آپ مومن ہیں تو ہمارے لیے کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایک بہت بڑی چیز ہے، اس کے علاوہ ہر چیز جتنی اس سے ہٹی ہوئی ہے اتنی ہی گمراہی ہے۔ شاباش، کوئی سوال؟ اچھا، اہدنا الصراط المستقیم کا جواب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا ہے بندے کو جب وہ مانگتا ہے سیدھا راستہ؟ تو کیا جواب دیا ہے؟ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرے بندے نے جو مانگا میں نے اس کو دے دیا۔ ہو یہ تو آپ کیوں نہیں کہتی ام عبداللہ کہ اللہ نے کہا کہ یہ ہے قرآن، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اگر وہ نماز اس کے قرآن کے تقاضے، ایمان کے تقاضے پورے کرے گا اور وہ کسی اور چیز کے پیچھے نہیں جائے گا سوائے قرآن اور سنت کے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ فرمایا ہے، جب وہ اپنا تزکیہ کر لے گا، اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا لے گا، تو پھر اس نے کامیاب، قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ قرآن ایک فرد کو سارے تزکیے کے اصول بتاتا ہے۔ تزکیے کے اصول کہاں بیان ہوئے ہیں؟ جلدی بتائیں، ام عبداللہ آپ ہی بتائیں۔ سر جی، جو آیات ہیں 129 میں جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور دوسرا جو ہے 151 میں اس کا جواب ہے، اور تیسرا سورہ آل عمران آیات آپ بتائیں، نہیں ہے پتہ تو جی، کہ مجھے نہیں پتہ، ادھر ادھر کی باتیں مت کریں یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ بھائی۔ آیت بقرہ کی 129 دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جی سر جی، میں یہی کس طرح بتا رہی بتائیں؟ تھی، جی سر اور جی یہی اس کی بتا رہی تھی میں آپ کہ خاک بتا 129 رہی میں، ہیں، آپ نے آیت کا نمبر تو بتایا ہی نہیں مجھے۔ سر جی میں بتا رہی ہوں، میں آپ ریکارڈنگ سن لیجئے گا کہ 129 میں دعا ہے، اور 151 جو ہے 51 میں دعا کی قبولیت ہے، اور سورہ آل عمران میں اللہ نے اپنا من اللہ یعنی کہ احسان بتایا اس کو، اور سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 ہے جس میں یہی آیت جو ہے ریپیٹ کی گئی ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اب یہ تو ہو گئی سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ۔ کوئی سوال ہو آپ کا، ان سوالوں کے جواب آپ کے پاس بالکل تیار ہونے چاہیے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے میں اسی طرح پڑھتا ہوں، میرے قرآن پہ سارے نوٹس ہیں اور قرآن اویلیبل ہیں جس میں ایک ہر صفحہ چھوٹا ہوا ہے تاکہ آپ اس پہ نوٹ بھی لکھ سکیں، ورنہ قرآن کے جو حاشیہ ہے اس کے گرد بھی نوٹس ہیں۔ اگر آپ وہاں آیت کا نمبر لکھ لیں کہ جیسے آپ کو میں نے بتایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ صراط مستقیم کیا ہے، تو آیت بنی اسرائیل کی آیت 9 ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ پھر آپ اگر صراط الذین انعمت تو انعمت پہ لکھ لیں نساء کی 69۔ پھر غیر المغضوب علیہم 2 آیتیں لکھیں، 2 بقرہ کی 61 اور سورہ مائدہ کی 60، اور ولدالین پہ لکھیں سورہ مائدہ کی آیت 17۔ آپ کا جب بھی پڑھیں گے آپ کے سامنے ہوگا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی سر جی آگے۔ اچھا،
اب مجھے ایک چیز بتائیں اور بڑے سوچ سمجھ کے جواب دیں، وہ یہ کہ نماز کا بڑا حکم آیا ہے قرآن مجید میں، اور قرآن مجید میں جو نماز کا حکم آیا ہے اس حکم میں نماز، کون سی نماز کا حکم وہ آیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ اقامت الصلاۃ اقیم الصلاۃ۔ جی سب شعور کے ساتھ۔ اقامت الصلاۃ، نماز پڑھنا نہیں، اقامت۔ اور اقامت نماز کی کب ہوگی بلا؟ سر ظاہری اور باطنی آداب اور ظاہری آداب پورے۔ اچھا، وہ آپ نے لکھے ہوئے ہیں؟ جی سر۔ باطنی آداب بھی لکھے ہوئے ہیں؟ جی سر۔ یہ آپ لکھیں، اگر یہ اس کے بغیر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ ظاہری آداب کا کوئی پاس ہے نہ باطنی آداب کا، تو نماز اقامت نماز نہیں ہوتی۔ اور قرآن نے جس بات کا ہمیں کہا ہے وہ ہے اقامت نماز، کہ اللہ کے لیے نماز۔ اچھا، اقامت نماز کا فریضہ جب دن میں 5 دفعہ میں اور آپ کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جلدی بتائیں۔ جلدی بتائیں۔ اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جائیں گے۔ سر ہم اپنے لیے بھی بہترین انسان ہوں گے اور دوسروں کے لیے بھی بہترین انسان، دوسروں کو اب بڑے فائدہ غور سے سنیں آپ، یہ چیزیں آپ کے ذہن میں سوال ہونے چاہیے، ان کے جواب ہوں گے، صحیح جواب ہوں گے اور یقین ہوگا، وہ دلائل ہوں گے۔ مثلا کہ نماز اگر میں نے اپنی اقامت نماز کر لی نا دن میں 5 دفعہ، پورے دین پہ عمل کرنا بہت آسان ہو گیا۔ اور اگر میں نے نماز میں ڈنڈی ماری تو اللہ کہتے ہیں وَأَضَاعُوا الصَّلَاةَ، نماز ضائع کی اور پھر کیا کیا؟ وَاتَّبَعُوا شَهْوَاتِ، اور انہوں نے خواہش نفس کی پیروی کی۔ تو نماز کو ضائع کرنا گویا آپ نے آپ کو شہوات کا عادی بنانا ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اچھا، میرے لیے آپ یہ بتائیں، راجیہ صاحبہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ نماز، کون سی نماز جو ہے وہ مجھے بے حیاؤں سے روکتی ہے؟ سر جو نماز ہم شعور کے ساتھ ظاہری اور باطنی آداب پورے کر کے اور اس کو اقامت صلاۃ جب بنا لیتے ہیں، قائم کرتے ہیں اس نماز کو، تو پھر سر وہ ہمیں ہر طرح کی بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ بہت عمدہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگ بے لگام ٹی وی اور ریڈیو اور گانے سنتے ہیں اور سارے بے حیائی کے مناظر اپنے لیپ ٹاپ پہ یا موبائل پہ دیکھتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ نماز، اقامت نماز نہیں کرتے۔ ایسی بات ہے؟ جی بالکل۔ جی سر۔ بالکل۔ تو اب آپ سوچ لیں کہ کیا ہماری نماز ہمیں بے حیائی اور ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فحشاء، سارے فحاشی کے مناظر جو ہم دیکھتے ہیں آنکھوں سے، کانوں سے سنتے ہیں، یا ان کو ہم ٹی وی اور ریڈیو اور لیپ ٹاپ پہ انجوائے کرتے ہیں، وہ بالکل شیطانی کام ہے، شیطان کی دعوت قبول کر لی ہے گویا ہم نے۔ تو نماز اگر اقامت نماز ہے تو پھر آپ ہر وقت ہر لمحہ دنیا کے کنسٹرکٹیو کاموں میں لگائیں گے، ایسے کبھی بے حیائی کے کام میں نہیں لگا سکتا آدمی۔ اور یہی وہ آدمی ہے جو دنیا میں آج آپ دیکھ لیں مسلمانوں کا حال بالکل یہی ہے، جو اللہ سے غافل ہے اور اس کا نتیجہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہے، آپ دیکھ لیں وہ ہر لمحہ اپنی انسانیت، اپنے خاندان کی، گھر والوں کی، دوستوں کی، پڑوسیوں کی، اس کے لگا ہوا ہے کہ ہم کو کس طرح بہتر بنائے۔ تو نماز کو بہتر بنا لیں،
نماز کو اقامت صلاۃ بنا لیں، نماز کو اللہ ہی کی رضا کے لیے ادا کرنے والا بنا لیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالی ہماری ساری ضروریات کس انداز میں پورے فرماتے ہیں، یہ آپ کو اسی وقت اندازہ ہوگا۔ اچھا، انبیاء کا نماز کے بارے میں انبیاء کا کیا مسئلہ تھا؟ بھلا جلدی بتائیں۔ قرآن نے بڑا بار بار انسان سے کہا ہے کہ تم میرا اس میں غور و فکر کرو قرآن میں، اور غور و فکر کریں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو کتنا عظیم بنایا ہے۔ اگر میں اس پر عمل کروں تو میں بہترین انسان بن سکتا ہوں، اس کو چھوڑوں تو میں حیوان سے بدتر ہوں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، جسمانی، روحانی، فکری، عقلی، ہر ساخت، لیکن آزادی اس کو دے دی کہ چاہو تو مانو، چاہو تو نہ مانو۔ مانو گے تو تم بہترین انسان بن جاؤ گے، نہیں مانو گے تو تم اسفل السافلین بن جاؤ گے۔ یہ باتیں سمجھیں، غور کریں کہ کس قدر اہم ہے۔ اگر آپ کا کوئی سوال نہیں ہے سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ سر، سورہ فاتحہ پہ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو میں سورہ بقرہ میں جا رہا ہوں، پھر مت گلا کرنا کہ کوئی چیز ہمیں بتائی نہیں گئی تھی۔ سر میرا ایک کوشچن ہے جی حکم۔ سر، یہ سورہ فاتح کی آخری آیت میں جو ہم پڑھتے ہیں مغضوب اور ضالین، سر ان میں ڈفرنس بتا دیجیے گا پلیز۔ اس میں کیا بتا دوں؟ سر مغضوب اور ضالین میں فرق کیا ہے، اس کی وضاحت کر دیجیے۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیے، مغضوب وہ ہیں جیسے مثال یہود نے کیا کیا، انہوں نے ساری نافرمانیاں، سود اپنے پر حلال کر لیا۔ ان کے جو وہ تھے نا مشائخ اور مولوی حضرات، وہ تک حرام کھاتے تھے، قرآن نے بتایا۔ تو مغضوب وہ لوگ ہیں، اللہ کا غضب ان لوگوں پر ہوتا ہے جو لوگ جان بوجھ کر اللہ کی ان باتوں کی نافرمانی کریں جن کی باتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات میں بتائی۔ یہ تو ہو گئے یہود، اور یہ ہو گئے وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ کون ہیں، جیسے آپ نے مغضوب ہے۔ بالکل کلیئر ہو گئی بات؟ جی سر۔ اب آئیے ضالین کون ہے؟ اچھا، گمراہ وہ ہیں جو دین میں غلو کرے۔ مثلا آج آپ دیکھیں مسلمانوں میں ایک بہت بڑا گروہ ہے جو یہ نعوذ باللہ سمجھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ صفات تھیں جو اللہ تعالیٰ میں ہیں۔ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر میں علم غیب جانتا تو کبھی ان مصیبتوں میں نہ پڑتا۔ لہذا گمراہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین میں، جس طرح مسلمانوں نے، یا خاص کر سب سے بڑی مثال قرآن نزول قرآن سے پہلے نصارہ ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ کا درجہ دے دیا، اس میں وہ صفات جو اللہ تعالیٰ میں صفات تھیں وہ نبی میں۔ تو یہ وہ گمراہ لوگ ہیں جو دین میں غلو کرتے ہیں۔ غلو کیا ہے کہ اللہ کو اپنے نبی کو انسان میں سے بھیجا، آپ نے کہا کہ نہیں وہ تو اللہ کا بیٹا تھا۔ تو مغضوب وہ جو اللہ کی نافرمانیاں جان بوجھ کر کرتے ہیں، اور یہ جو دوسرے ہیں اپنا ضالین، یہ وہ لوگ ہیں جو دین میں غلو کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ اب دونوں باتیں سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ اور کوئی سوال؟
اب ہم چلتے ہیں سورہ بقرہ میں. اچھا، ایک بڑی کمال کی چیزیں ہیں جو ہم غور و فکر کریں تو پھر سمجھ آتی ہیں. مثلا آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے مدینے میں، اور مدینے کے بھی ہجرت کے دوسرے سال. 13 سال آپ نے مکے میں گزارے، اور 2 سال بعد یعنی یہ 14 اور 15ویں سال نازل ہوئی ہے. لیکن وہ قرآن میں رکھی کہاں گئی ہے؟ دوسرے نمبر پہ ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسرے نمبر پہ کیوں رکھا. جب آپ اس کو پڑھ کے سمجھتے ہیں نا تو آپ کو بالکل پتہ چل جاتا ہے کہ یہ واقعی یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے توحید، رسالت اور آخرت کے بعد جو سورہ بقرہ میں بتایا گیا اور قرآن بتایا گیا کہ قرآن ان کا جواب ہے، تو واقعتاً قرآن کا بہت ساری چیزوں کا جواب یہاں دے دیا گیا. مثلا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سوالوں کے جو اہم ترین سوال تھے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا، کب فائدے میں ہوں گا، کب نقصان ہوگا، کب میں ناکام ہوں گا، کب کامیاب ہوں گا، یہ چیزیں قرآن نے کہاں ہمیں کلیئر کی ہیں. بہت اہم سوال ہیں، اور یہ سوال کہاں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیے ہیں؟ سر یہ سر سورۃ بقرہ میں ہی آیت نمبر 30 کے 39 حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے سے ہمیں یہ چیزیں کلیئر ہوتی ہیں. شاباش شرم کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا قصہ بیان کر کے ہمیں صاف بتا دیا کہاں سے آئے، کہاں جائیں گے، کامیاب کب ہوں گے، ناکام کب ہوں گے، تفصیل پوری سمجھا دی، بشرطے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں تو. اچھا، اب آئیے سب سے پہلے اگر آپ سورہ بقرہ میں دیکھیں نا تو ایک جو آیت نمبر 2 ہے، آیت نمبر 1 تو الف لام میم ہے، آپ کو پتہ ہے یہ حروف مقطعات ہیں. نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی معنی بتایا، نہ ہمیں اس میں کوئی الجھنا چاہیے، کیونکہ عربوں کا ایک رواج تھا کہ کلام شروع کرنے سے پہلے وہ حروف مقطعات، تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہی عربوں کے لہجے میں قرآن نازل کیا اور اسی طریقے پر حروف مقطعات کو جاری فرمایا. اچھا، اس کی جو آیت نمبر 2 ہے، اس میں 2 بڑی اہم باتیں کی ہیں. رجیہ آپ مجھے یہ بتائیں رجیہ کہ 2 اہم باتیں کیا ہیں آیت نمبر 2 سورہ بقرہ میں؟ سر ذالک الکتاب لا ریب فی ھدی للمتقین، کہ ایک تو سر پڑھنے والے کو یہ بتایا گیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور پھر اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتاب، کوئی کتاب دنیا کی دیکھ لیں، مجھے بتائیں کوئی جو بیسٹ سیلر ہو، وہ اگر 2 سال کے بعد غائب ہو جاتی ہے بالکل. اور اس میں 10 20 غلطیاں نکل آتی ہیں. لیکن یہ قرآن کیوں ایسی کتاب ہے کہ لا ریب فی، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ سر یہ اللہ تعالیٰ، جی آگے بولیں. جی سر، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا ہے. اللہ تعالیٰ برحق ہے اور وہ حق ہی فرماتا ہے. بے شک. اور یہ بات کتاب کے اس جو 15 سال بعد نازل ہوئی ہے اس کے شروع میں یہ الفاظ فرما کر اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ صاف بتا دیا کہ ایمان لانے والے جو مومن کہلاتا ہے اپنے آپ کو، پہلی بات کہ یہ کتاب ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے. یہ بات سوائے اللہ کے کوئی فرما نہیں سکتا. آپ کی ہر بات اس میں کیوں آپ کا علم نہ مکمل نہیں، آپ کے اختیارات مکمل نہیں، علی کل شین قدیر آپ نہیں، بکل شین علیم نہیں. یہ وہ ہستی جس سے کبھی کوئی غلطی سرزد ہی نہیں ہوتی، یہ اس نے نازل کی ہے، لہذا لا ریب فی. اچھا، اللہ تعالیٰ سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی، اس کے لیے ہم کیا لفظ بولتے ہیں ام عبداللہ؟
سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان سر. اللہ، بہت عمدہ، سبحان اللہ، کہ اللہ ہر نقص، ہر عیب اور ہر کمزوری سے پاک ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے، کوئی اور جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے. یہ اللہ ہی اپنے انبیاء کو غلطیوں سے بچاتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی شخص جو ہے وہ نہ اس کا علم کامل، نہ دیکھیں نا قرآن نے رب العالمین کا لفظ استعمال کیا، سارے جہانوں کو پالنے والا، ان کا مالک، آقا، اور تاریخ آج بھی بتا رہی ہے کہ فی الواقع یہ حقیقت یہی ہے. اللہ. کوئی سوال آپ کا ذالک کتاب لا ریب فیہ کے بارے میں؟ اچھا، اس کو یہ بات بتائیں مجھے، افضل چیمہ صاحب آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں محفوظ کر دیا، کیا وجہ تھی؟ تو یہی کہ ان آخری کتاب، جی آخری کتاب ہدایت ہے، یہ آخری کتاب ہدایت ہے، قیامت تک یہی رہنی ہے، تو اسی لیے اللہ نے محفوظ کر دیا کہ بھئی اس میں ہاں، تعریف ہی نہ ہو سکے اور یہ ہدایت کا منبع جاری و ساری رہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آنا، کوئی کتاب نہیں آنی، کوئی شریعت نہیں آنی، لہٰذا اس کو محفوظ کر دیا تاکہ قیامت کے دن کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ میں تو اس کتاب سے پوری طرح متعارف نہیں ہوا جو آپ نے نازل کی تھی. وجہ کہ آج یہ سینوں میں، سفینوں میں پتہ نہیں کہاں اس لیے کہ قرآن ہدی للناس ہے، کہ ساری انسانیت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا، ان کو صلاحیتیں دی، ان سب کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ نے ہدایت کا ذریعہ قرآن کو بنا دیا. اب سارے اس صراط مستقیم کے جو لینڈ مارکس ہیں وہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے قرآن سے. یہ ہے ہدی للناس، کہ اگر وہ صراط مستقیم معلوم کرنا چاہیں تو وہ سارے کے سارے معلوم کر سکتے ہیں. اللہ نے ان کو صلاحیتیں، عقل، سمجھ، بوجھ دی، اور قرآن ان کے سامنے رکھ دیا اور اس میں سارے دلائل دے دیے. یہ ہے ہدی للناس. اب بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر. جی سر جی. اچھا، اب آئیے ہدی للمتقین، یہاں جو لفظ آیا ہے، ایک ہے ہدایت، پورا راستہ کلیئرلی بتا دینا، وہ اللہ تعالیٰ نے الناس کو بتا دیا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا. لیکن وہ راستہ جو ہدایت کا راستہ ہو، جس پہ چل کر انسان کے سیدھا جنت میں پہنچے، وہ ہدایت کا وہ راستہ جس میں چل کر انسان اللہ کے حکم سے اس کے جنت میں پہنچ جائے، وہ ہدی للمتقین ہے. کیوں؟ متقین فوراً ان کے ذہن میں بالکل تازہ ہوتا ہے کہ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے. وہ حضرت اپنا امہات المومنین میں سے جو پہلی ہیں حضرت خدیجہ. خدیجہ، اور صحابہ میں سے سب سے پہلے آپ دیکھیں تو حضرت علی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہیں. وہ فوراً ایمان لے جاتے ہیں، وہ متقین ہیں، اس لیے وہ فوراً ایمان لے آتے ہیں. زید بن حارثہ بھی، پھر آپ سارے گن لیں جو اولی فوراً مسلمان ہوئے. یہ ہے فرق ہدی للمتقین اور ہدی للناس قرآن کیوں ہے. اب بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ سوال کریں اگر نہیں سمجھ آئی تو. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر. سوال کریں تاکہ آپ
खुद भी क्लियर हों, दूसरे सुनने वाले भी क्लियर हों। अच्छा, अब इन मुत्तकीन की 5 आगे सिफात बता दी ताकि कोई वो न रहे। सबसे पहले कौन है वो लोग? अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। अल्लाह को देखा तो नहीं है ना, तो फिर गैब पर ईमान कैसे लाते हैं भला? जल्दी बताएं। देखें, ये पढ़ा चुका हूं, समझा चुका हूं, आज आप जवाब नहीं दे रहे तो मुझे कितनी तकलीफ पहुंचती है, आप सोचें। सर इसका जवाब यही है ना कि अल्हम्हा फजूरहा व तक़वा, फिर किताबें हैं, अंबिया हैं, तो गैब पे यूं ईमान होता है। सबसे और पहले आयात अकल दी कायनात है, अकल दी है, और उस अकल को कायनात में देखें कि आयात कायनात को देख लें, आयात अनफुस को देख लें, फौरन समझ आ जाएगी कि इस कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक, हाकिम कितना दाना है। फिर कुरान उसी की तस्दीक कर रहा है। जब पढ़ेंगे तो वो जो आप अभी आयत पढ़ रही हैं कि फलहमहा फुजूरहा व तक़वाहा, आप क्यों नहीं समझते बातों को ताकि हम समझाएं। आज काफिर इसलिए ईमान ला रहे हैं कि वो लोग जब कायनात को देखते हैं, आयात कायनात को देखते हैं, आयात अनफुस को देखते हैं, फिर जब कुरान पढ़ते हैं तो वो कहते हैं वाह 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 वाह, यही तो अल्लाह है। तो ये है युमिनून बिल गैब का मफहूम। बात समझ आई कि नहीं आई? जी सर। सुनी सुनाई बातों पर न चलें, कुरान को पढ़ें, कुरान के दलाइल को पढ़ें, समझें और उनको अपने लिए मशरे राह बनाएं। फिर फरमाया पहली बात अमल के ईमान लाए, ये तो फिक्र हो गया। वो युकीमून सलात, और नमाज कायम करें। मैंने आपको बताया कि नमाज कायम करके ही इंसान अल्लाह का बंदा बन सकता है। जब वो ज़ाहिरी और बातनी आदाब के साथ नमाज को 6-5 वक्त की नमाज पढ़ता है तो फिर अच्छा, इसके साथ आया है वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, ये नमाज के साथ ही आया है कुरान में। ये दूसरा अमल है जो इंसान को ईमान को पक्का करता है कि वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। ये इसका मफहूम क्या है? वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। सर ये नफ्स का इम्तहान है, नफ्स पे ये भारी होता है। युनफिकून, ऐसे नमाज और ये ज़कात दोनों साथ साथ आए। डॉक्टर साहबा, बात आपकी ठीक है, लेकिन आप बात अगली पे चले गए हैं। पहली बात ये है कि जो उनको अल्लाह ने रिज्क दिया है ना, माल, औलाद, कोठियां, कारें, सब कुछ, वो समझते हैं कि ये मेरे रब का फजल है। वो उसको कारून की तरह ये नहीं समझते कि हाँ ये मेरे इल्म का नतीजा है। तो सबसे बड़ी बात जो ईमानियात में है कि वो सारी अल्लाह की दी हुई सहूलियात को समझते हैं, चाहे वो रिज्क हो, औलाद हो, कि मेरे अल्लाह की तरफ से है, और फिर उसका हक अदा करते हैं उसमें। जब हक अदा करते हैं, वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, फिर वो ईमान की लज़्ज़त से आशना होते हैं। आप बातों को पूरी तरह दलाइल कुरान के इस्तेमाल करें, समझें, तो इंशाल्लाह समझाने में बड़ी आसानी होगी, खुद अमल करने में भी बड़ी आसानी होगी। तो आप देखें मुत्तकीन कौन है? पहले जो गैब पर ईमान लाते हैं। नंबर 2, नमाज कायम करते हैं। नंबर 3, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। 4, वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। अब यहाँ ये भी पाबंदी लगा दी कि उनको उन तमाम हकायक को हक मानना है जो पहले अंबिया लेके आए। क्यों? सब तौहीद की दावत दी उन्होंने, लिहाजा वो उस तरह नहीं होते जिस तरह यहूद कहते हैं कि बस हम तो इन्हीं अंबिया पर ईमान लाएंगे। हालांकि ईमान नहीं लाते। अगर ईमान लाए होते तो फौरन मुसलमान हो जाते जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ था। यही हाल यहूद का, नसारा का था। तो पहले बात कि हम इस बात का ऐलान करते हैं कि जिस तरह हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल माना, सबको हम अंबिया को मानते हैं।
اور یہ آخری بات وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ پانچویں بات جو ہے، پہلی کیا تھی؟ ایمان بالغیب، دوسری کیا تھی؟ اقامت الصلاۃ، تیسری کیا تھی؟ ورزقناہم ينفقون رزقناہم ينفقون، چوتھی کیا تھی؟ بما انزل الیک وما انزل من قبلک اور پانچویں کیا چیز ہے؟ وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اچھا، یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سورہ نمل میں بھی جا کے دیکھیں نا تو بالآخرۃ ہم یوقنون، اور سورہ لقمان میں بھی کہا وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ آخرت پر دیکھیں نا، بات تو اوپر آ گئی، کیوں؟ جب آپ ایمان لے آئے غیب پر تو، لیکن یہاں الگ سے کیوں کہا وبالآخرۃ ہم یوقنون؟ یوقنون کا مطلب ہے یقین رکھتے ہیں کہ یہ دن تو آنا ہی آنا ہے، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، اور وہاں صرف اور صرف سکہ جو چلے گا وہ ایمان اور عمل صالح ہو، کوئی کسی کے کام، اولادیں بھاگے گا انسان اپنی اولاد سے۔ تو یہ پانچویں آیت اتنی اہم ہے کہ ہمیں آج آخرت کا یقین نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے گپلے ہم کرتے ہیں۔ یہ بالکل بات ایسا میری ہی ہے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ؟ جی سر، آخرت کا یقین رکھنے والا ہی قرآن سے فائدہ اٹھائے گا، اٹھائے گا۔ وہی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور صلاحیتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ اچھا، اب آپ اس بات کو دیکھیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہیں وہ لوگ جو ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پائیں گے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں ان آیات، 5 آیات کو پڑھ کر، کہ یہ دو چیزیں کہ بندہ ہدایت یافتہ کب ہے اور فلاح کب پائے گا، اس کے لیے کیا کنڈیشنز ہیں؟ جلدی بتائیں، کتنی کنڈیشنز ہیں؟ سر یہ جو 5 پیچھے آئی ہیں ساری، پانچ پیچھے دی ہوئی نہیں ہے، 5 کے 5 میں نے لکھوائی ہیں آپ کو۔ اب آپ اپنا، میں اور آپ اپنا جائزہ لے لیں کہ کیا ہمیں ایمان بالغیب وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور صحابیات، ہماری نمازیں ویسی ہیں، ہم اسی طرح رزق کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ہمارا ایمان اب سارے انبیاء پر ایسا ہی ہے، اور آخرت کا یقین۔ اگر یہ 5 چیزیں بالکل قرآن اور سنت کے مطابق ہیں تو پھر ہم 2 چیزوں کی گارنٹی اللہ دے رہا ہے کہ تم جو ہے، نمبر 1 تم ہدایت پر ہو، اور نمبر 2 تم جو ہے وہ فلاح پاؤ گے۔ سر اب پورے دیکھیں قرآن پاک کو خلاصہ لگتا ہے یہ والا 5 آیات۔ ڈاکٹر صاحب، اگر ہم غور سے پڑھیں نا تو یقین مانیں، ہر آیت آپ کو ایسا لگے گی کہ کتنا بڑا حق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ بالکل تو 5 آیات میں یہ پہلی آیات 5 جو ہیں، یہ کن کے بارے میں ہیں؟ متقین یہ وہ ہیں جو ہدایت یافتہ اور فلاح پانے والے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا مصداق کرے۔ جی سر، ان کا حوالے میں آپ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 اور سورہ توبہ کی 111 بھی لکھوائی ہوئی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، یہ آپ نے لکھا ہوا ہے نا تو آپ کو پتہ ہے، اور ماشاءاللہ یہی کام آپ کو کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد ہے 6 اور 7 آیات، میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں، آپ سمجھ کے آئیں، کل آپ سے سوال ہوں گے۔ آیت 6 اور 7 میں ان لوگوں، پہلے تم پکے سچے مسلمان، اور یہ ہیں پکے کافر، ان الذین کفروا سے شروع ہوتی ہیں، تو ان کی کیا خواص ہیں یہ پڑھ کے آئیے، سمجھ کے آئیے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ سر۔ اچھا، اس کے بعد منافقین بڑے کم پیچیدہ لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے لیے آیت 8 تا 20 ہے، یہ سب آپ نے پڑھ کے آنا ہے، تاکہ آپ 8 تا 20 میں منافقین کی خصوصیات ہیں، 21 تا 29 میں پوری انسانیت کو اللہ کی عبادت کی دعوت ہے، جو نبی آئے اس کو بھی ذرا پڑھ کے آنا۔ اور پھر خلاصہ آپ کے پاس ہے نا سورہ بقرہ کا جو میں نے آپ کو بھیجا ہے؟ جی سر موجود ہے۔
موجود ہے تو ذرا پڑھ کے سمجھ کے آئیے گا. کل میں نے سورہ بقرہ کرانی ہے اور موقع ہوا تو سورہ آل عمران بھی انشاءاللہ کراؤں گا. پہلے یہ مجھے بتائیں کہ سورہ جو ہم نے پہلی پڑھی ہے نمبر 1 سورہ، اس کو سمجھ آ گئی ہے یا نہیں آپ کو؟ جی سر کوشش کیے. کوشش جاری رکھیں گے اور ان چیزوں پر غور و فکر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں بڑی کلیئر ہو جائیں گی. اور انشاءاللہ. آپ کو اللہ کی کتاب جو میری اور آپ کی دنیا اور آخرت کی حفاظت ہے وہ سب پتہ چل جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس قرآن کا حق ادا کرنے، کیونکہ ہم انسان بن ہی نہیں سکتے، قرآن کا مطلوبہ انسان نہیں بن سکتے جب تک اس قرآن کا اتباع نہ کریں. کوئی سوال آپ کا پہلی سورہ کے بارے میں، سورہ فاتحہ کے بارے میں؟ شاباش. تو کل انشاءاللہ آیت 6 اور 7 سے شروع کریں گے اور آگے بڑھیں گے. تو آپ اسی طرح قرآن اپنا ایک لے لیں، اس کو رکھیں ساتھ اور اس پہ نوٹ لکھیں اور ساتھ ایک پیج میں دوسرے سوال جو ہیں وہ لکھیں تاکہ آپ کے پاس پوری طرح مکمل آیتوں کو سمجھنے کا ایک سسٹم آپ کے پاس ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم سب کو اسی طرح سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے جیسے آپ سمجھاتے ہیں. اللہ پاک آپ کو بہت خوبصورت جزائے خیر دے سر، اور ہم لوگوں کے اولادوں کو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو قرآن کو اسی طرح سمجھنے کی توفیق دے پروردگار. اور ہم لوگوں کی یہ توبہ کو قبول کر لے، ہم لوگوں کی یہ فریادوں کو جو ہم اتنا کوشش کرتے ہیں، آپ کی محنتوں کو اللہ پاک جزائے خیر دے آپ کو بہت ان چیزوں کا. اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، جو بیمار ہیں ان کو، اور جو ان کی بیماریوں کو آسان کرے پروردگار، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے. اور ہم لوگوں کو بس یہ بیٹھنا ہم لوگوں کا قبول کر لے، اور ہم لوگوں کو سمجھ بوجھ عطا فرما دے، قرآن سے اسی طرح محبت کرے جیسے آپ سمجھاتے ہیں. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.